الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء المرسلين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين من سار على نهجه واهتدى بهديه إلى يوم الدين أما بعد. آج انشاءاللہ عقیدے کے درس ہوگا اور آج کے درس میں مولد النبوی کے متعلق انشاءاللہ ہوگا. عید میلاد النبی جو عموماً بہت سی جگہوں پہ منایا جاتا ہے، اس کی کیا حقیقت ہے، کیا اسلام میں وہ کرنا سنت ہے یا بدعت ہے، کیا وہ کرنا جائز ہے کہ غیر جائز ہے، اور اس کی حقیقت کیا ہے. تو میلاد النبی، کیونکہ آج ہم لوگ ربیع الاول میں ہیں اور تقریباً آج 4 یا 5 ربیع الاول ہے اور تقریباً اگلے ہفتہ یعنی 12 ربیع الاول میں اکثر لوگ اس میں مناتے ہیں. تو اس کی کیا حقیقت ہے اور کس طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اس میں کیا ہے. کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ سنت ہے کہ صحابہ کرام کی سنت ہے، کس کی سنت ہے، اس کے متعلق انشاءاللہ درس ہوگا. پہلا مسئلہ یہ جاننا چاہیے کہ ہم لوگ کے نزدیک یا مسلمانوں پر واجب ہے کہ وہ لوگ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حقوق پہچانیں اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے جو اس کے قدر و منزلت ہے اللہ نے جو دی ہے اس کو دینا ہر مسلمان پر واجب ہے. کسی مسلمان کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ اللہ کے رسول کے حقوق سے غافل رہے یا وہ ادا نہ کرے. اگر کوئی بندہ اللہ کے حقوق سے غافل ہوتا ہے یا ادا نہیں کرتا ہے تو وہ مکمل مسلمان نہیں ہو سکتا ہے. آئیے دیکھیے اللہ کے رسول کے اہم حقوق کیا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اہم حق یہ ہے کہ ہم لوگ اللہ کے رسول پر ایمان لائے کہ وہ ہمارا رسول نبی ہے، خاتم النبیین ہے، اس کی جو خاص صفات ذکر ہے اس پر ایمان لانا چاہیے. اس کی خاص جو اللہ سبحانہ خصوصیات دی ہے اس پر یقین رکھنا واجب ہے. ہم لوگ اگرچہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں دیکھا یا اللہ کے رسول کے معجزات کو بھی نہیں دیکھ پائے، لیکن ہم لوگ پر واجب ہے کہ اس پر ایمان لائیں جو قرآن و سنت سے ثابت ہے. اللہ کے رسول کے ایک حق یہ ہے کہ اس سے محبت کریں. کس طرح؟ اپنے جان اور مال اور اولاد سے بھی زیادہ محبت کرنی چاہیے. اور کس طرح؟ جس طرح صحابہ کرام محبت کرتے تھے. جھوٹی محبت نہیں، زبان سے صرف محبت نہیں، نعرہ لگانے سے نہیں، بلکہ حقیقی محبت جس طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت صحابہ کرام کرتے تھے. تیسرا حق یہ کہ اللہ کے رسول کی طاعت کی جائے. جو چیز اللہ کے رسول نے حکم دی ہے سمعنا و اطعنا کہنا چاہیے، اس پر جدال نہیں کرنا ہے، نہ اس میں کسی مذہب یا کسی امام کی بات مقدم کرنا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات وہی اصل ہے اور ساری لوگوں کی پوری دنیا کی باتیں ان کے پیچھے ہے. چوتھا حق یہ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی پابندی کیا جائے اور بدعات سے بچنا چاہیے. بدعات کرنے سے یہ حقیقت میں انسان محبت یا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے کمال اتباع کے مخالفت یعنی کر رہا ہے. سنت پر عمل کرنا چاہیے، بدعات سے بچنا چاہیے. بلکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے لیے ہم لوگ لڑیں اور اس کو بچانے کے لیے اور اس کو ثابت کرنے کے لیے لوگوں سے ہم لوگ لڑیں. لڑنے کے مطلب نہیں کہ قتال اور مار پیٹ کرو، یہاں سے مراد یعنی لوگوں کو بتاؤ. جو لوگ سنت کے خلاف عمل کرتے ہیں ان لوگوں کو زبردستی سکھانا چاہیے، اور جو لوگ بدعات کو زندہ کرتے ہیں ان لوگوں کو پکڑنا چاہیے اور ان لوگوں کو موقع نہ دے کہ وہ لوگ بدعات کو ابھاریں. اسی طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک سنت یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ہمیشہ درود اور سلام بھیجے. جب بھی اللہ کے رسول کے نام آئے تو صلی اللہ علیہ وسلم کہیں. ایک حق یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ازواج مطہرات، اللہ کے رسول کے اہل البیت ان لوگ سے محبت کرنا، صحابہ کرام سے محبت کرنا، یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بھی حق ہے. اور گویا کہ انشاءاللہ کبھی انشاءاللہ خاص درس رہے گا، اس کو مکمل انداز سے گنائیں گے اور دلائل کے ساتھ یہ حقوق ثابت کریں گے. لیکن ہر مسلمان پر واجب ہے کہ وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حقوق ادا کرے. اگر کوئی مسلمان جاہل ہے تو اس کو بتایا جائے، اگر انسان غافل ہے تو اس کو سکھانا چاہیے. لیکن اکثر مسلمان زبان سے صرف دعویٰ کریں کہ میں محبت کرتا ہوں، لیکن ان کے حال دیکھ لو، نہ نماز روزہ، اس کی شکل و صورت سنت کے خلاف ہے، اس کا سارا عمل سنت کے خلاف ہے. تو یہ جھوٹا انسان ہے. اس سے کیسے کہیں گے کہ تم محبت کرتے ہو؟ جس سے انسان محبت کرتا ہے انسان اس کو ہمیشہ یاد کرتا ہے اور اس کے نقل اتارنے کی کوشش کرتا ہے. آج کل دنیا میں انسان ایک کھلاڑی سے محبت کرتا ہے تو آپ دیکھو گے جب کھیلیں گے تو اس کے اسٹائل سے کھیلیں گے، صحیح کہ نہیں؟
ایک انسان جب کسی سے محبت کرتا تو اسی انداز سے چلتا ہے، اسی طرح پہنتا ہے، اسی طرح اپنی صورت شکل بناتا ہے. تو یہ جب ہم لوگ اللہ کے رسول سے محبت کرتے ہیں تو کیوں اپنے صورت اور ہیئت اور تمام صفات ہم لوگ اللہ کے رسول کو نہیں لیتے ہیں؟ یہ جھوٹی محبت ہے. سچے محبت وہی کرتا ہے جو اس اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حقوق پہچانتا ہے. یہ تمہید تھا اور مقدمہ تھا. آگے جو بات ہے اللہ کے رسول کی ولادت، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے میلاد النبی منانا، ان کے جشن میلاد بنانا، اس کی کیا حقیقت ہے اسلام میں. پہلے یہ جاننا چاہیے کہ اللہ کے رسول کی ولادت کب ہوئی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت علماء میں اتفاق ہے، اس میں کچھ بھی اختلاف نہیں ہے کہ اللہ کے رسول کی ولادت کون سے دن ہوئی ہے؟ سوموار کے دن. سوموار کے دن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی ہے. کس طرح؟ عام انسانوں کی طرح. آج کل بہت سے لوگ میسج بھیجتے ہیں یا بتاتے ہیں، جیسا کہ ہم لوگ کہاں بہت سے لوگ کہتے ہیں اللہ کے رسول کی تخلیق حضرت آدم کی تخلیق سے پہلے ہوئی ہے. تو وہ کون سے دن تھا؟ حضرت آدم کی تخلیق جمعے کے دن ہے. اور آپ کیسے کہو گے اس سے پہلے؟ ثابت کرو. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور حدیث ابھی پیش کریں گے کہ اللہ کے رسول فرماتے کہ مجھے ولادت بعد میں ہوئی. اشارہ ہے اللہ کے رسول کی ولادت کب ہوئی ہے؟ سوموار کے دن. کیا دلیل ہے؟ ابو قتادہ کی حدیث ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا ہے سئل عن صوم یوم الاثنین. اللہ کے رسول سوموار جمعرات کے روزہ زیادہ رکھا کرتے تھے. لوگوں نے پوچھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ذاک یوم ولدت فیہ. سوموار کے دن اسی دن میں میری ولادت ہوئی ہے. اس وجہ سے نہیں، یعنی بتا رہے اللہ کے رسول اسی دن میری ولادت ہوئی ہے. وَيَوْمٌ بُعِثْتُ فِيهِ، اور اسی دن مجھے مبعوث کیا گیا، مجھے رسول بنایا گیا. یعنی اللہ کے رسول غار حرا پہ جب تھے، حضرت جبریل ان کے پاس اقرا بسم ربک الذی خلق شب قدر میں جب آئے تھے تو کون سی رات تھی؟ یہ سوموار کی رات تھی. اسی دن اللہ کے رسول رات میں ان کو نبی بنایا گیا ہے. تو اللہ کے رسول سوموار کے رات میں ان کو نبی بنایا گیا ہے. اور دوسری بات میں وفیہ انزل علیہ، یعنی اسی دن مجھ پر قرآن نازل ہوا ہے. یہ حدیث صحیح ہے، علماء میں اتفاق ہے کہ سوموار کے دن ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جس میں اللہ کے رسول کی ولادت ہوئی ہے. اللہ کے رسول کیوں روزہ رکھتے تھے؟ ولادت کی وجہ سے نہیں، بلکہ اللہ کے رسول جب کہا یہ فرماتے ہیں تعرض الاعمال یوم الاثنین والخمیس، یعنی سارے بندوں کو ہر ہفتے میں سارے لوگ کے اعمال اللہ کے ہاں پیش کیا جاتا ہے ہفتے میں 2 دن، سوموار کے دن اور جمعرات کے دن. میں پسند کرتا ہوں کہ میرا نام اعمال جب پیش کیا جائے تو میں روزے کی حالت میں رہوں. یہی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم روزہ رکھنے کے سبب ذکر کی ہے. لوگ کہتے ہیں ولادت کی جشن اللہ کے رسول مناتے تھے ہر ہفتہ، کہیں گے یہ نہیں، اور انشاءاللہ آگے دلیل پیش کریں گے کہ یہ غلط ہے. اللہ کے رسول اس لیے روزہ رکھتے تھے کیونکہ اسی دن نام اعمال اللہ کے ہاں پیش کیا جاتا ہے. یہ سوموار کے دن کس سال؟ یہ بھی اکثر علماء میں اکثر سیرت والے علماء یہ ذکر کرتے کہ اللہ کے رسول کی ولادت ہوئی ہے یہ عام الفیل. عام الفیل یعنی ہاتھی کے سال. ہاتھی کے سال کس کو کہتے ہیں؟ اس سال ابراہ الحبشی جو شام یمن کی طرف آئے اور یہ حبشی آدمی تھا، وہ مکہ کعبے کو توڑنے کے لیے آئے تھے، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کو برباد کر دی ہے. قرآن کی آیت ہے الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل. الم یہ پوری صورت میں ذکر کیا گیا ہے. یہ اسی سال میں یہ حادثے کے بعد اکثر علماء ذکر کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی ہے، ہم لوگ جانتے ہیں، یعنی عام الفیل اسی سال میں. اور جب ابراہ حملہ کیے تھے اس وقت ہو سکتا اللہ کے رسول کے والد زندہ تھے اور اسی میں حمل ہوا. چند مہینے کے بعد اللہ کے رسول کے والد کے انتقال ہوا اور وہ اپنے بیٹے کو دیکھ بھی نہیں پائے. تو اللہ اسی سال میں اور ان کے دادا عبد المطلب نے اس کو پالا پوسا، اور جیسا کہ انشاءاللہ سیرت النبی میں انشاءاللہ ذکر کریں گے. یہ اکثر علماء کے قول ہے. لیکن کس مہینے میں؟ مہینے کے بارے میں بڑا اختلاف ہوا علماء میں. ابھی علماء نے ابھی تو سب ہر ایک بچے سے پوچھ لو کب ولادت ہے، ربیع الاول. لیکن سیرت کی کتابیں آپ دیکھ لو، پرانی جو کتاب ہے جو لکھی گئی ہے اس میں بڑا اختلاف ذکر کیا گیا ہے. بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول کی ولادت رمضان میں ہوئی ہے، کچھ لوگ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول کی ولادت یہ ربیع الثانی میں، اور کچھ علماء کہتے ہیں ربیع الاول. لیکن سب سے زیادہ امید اور سب سے زیادہ صحیح جو لگ رہا ہے کہ ربیع الاول میں اللہ کے رسول کی ولادت ہوئی ہے. اس کے بعد اختلاف، بہت ہی بڑا اختلاف ہوا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ربیع الاول میں اگر ہوئی ہے تو کون سی تاریخ؟ کچھ علماء ذکر کیے کہ اللہ کے رسول کی ولادت 28 ربیع الاول کے ہوئی ہے. کچھ علماء ذکر کیے کہ 8 ربیع الاول کے. اور ہم لوگ جانتے ہیں کہ جو بریلوی لوگ ہیں
ان کے جو امام کون کیا نام ہے احمد خان پتہ نہیں، وہ بھی ذکر کی کہ 8 ربیع الاول کی ذکر کی ہے. بہرحال یہ ترجیح وہ حجت نہیں ہے، لیکن ذکر کیا جاتا ہے کہ کس طرح لوگ مختلف ہیں. کچھ علماء 10 ربیع الاول کے کہتے ہیں، کچھ لوگ 9 کو کہتے ہیں، اور کچھ لوگ 12 ربیع الاول کو کہتے ہیں. اکثر جو دو مشہور ہیں 2 قول ہیں، 9 ربیع الاول اور 12 ربیع الاول. تاریخ اگر دیکھا جائے پیچھے، یعنی لوٹا جائے، جس طرح علماء آج کل تاریخ دیکھتے ہیں کہ اس سال میں، جس سال میں عام الفیل تھا، اس سال میں ربیع الاول 12 ربیع الاول وہ سوموار کے دن نہیں پڑا، بلکہ 12 ربیع الاول کس دن پڑا؟ کہتے ہیں علماء کہ وہ تقریباً بدھ یا جمعرات کے دن پڑا. یہی تاریخ لوٹانے سے یہی پتہ چلتا، کیونکہ سوموار کے دن یہ تو پکا ہے، یعنی بات تم آپ کو یہ اللہ کے رسول نے ذکر کی ہے. تو جب تاریخ دیکھا جاتا ہے تو سوموار کے دن اس ہفتے میں 9 تاریخ کو پڑا ہے، تو اسی لیے زیادہ تر قریب 9 کے ہے یا آگے پیچھے ہے. بہرحال اگر 9 کے ہے یا 12 کے ہے یا 10 کے ہے یا کچھ بھی، علماء میں بڑا اختلاف ہے، اور اختلاف ہونے کے سبب یہی ہے کیونکہ اس کے اہتمام نہیں کیا گیا ہے. اگر کب اہتمام نہیں کیا گیا؟ ایک اللہ کے رسول کی ولادت کے بعد اہتمام نہیں کرتے تھے عرب لوگ اہتمام نہیں کرتے تھے کہ کس تاریخ میں کب ولادت ہوئی، یہ بعد میں لوگ اہتمام کرنے لگے. اور اسی طرح اللہ کے رسول کی نبوت کے بعد بھی اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے کہ ہمیں پتہ ہو جائے تو ہو سکتا ہے اللہ سے سوال کرتے کہ اللہ سبحانہ مجھے بتا دو کہ کون سے دن میری ولادت ہوئی تاکہ میں اسی دن عید مناؤں، لیکن نہیں بتایا گیا ہے. اس کا مطلب اللہ کے رسول نے نہیں سوال کی ہے، نہ اس کے اہتمام کی ہے، نہ صحابہ کرام اہتمام کی ہے، اسی لیے وہ عام تاریخوں کی طرح اس طرح چلے گئے اور اس کے اہتمام نہیں کیا گیا ہے. اب اس کے بعد یہاں مسئلہ آتا ہے کہ جو 12 ربیع الاول کے دن جو لوگ خوشیاں مناتے کہاں سے شروع ہوا؟ کیا اللہ کے رسول نے کی ہے؟ نہیں. صحابہ کرام بھی نہیں کی ہے. خلفاء راشدین جو 4 خلیفہ تھے اللہ کے رسول کے، ابو بکر، عمر، عثمان، علی، نہیں کیے. اس کے بعد حضرت حسن آئے، وہ بھی نہیں کیے. خلفاء بنی امیہ تقریباً کئی سال تک تھے، وہ لوگ بھی نہیں کیے. حضرت معاویہ اور اس کے بعد اولاد اور اس کے نسل عبد الملک بن مروان سب لوگ نہیں کیے. خلفاء بن عباس جو اس کے بعد خلیفہ بنے وہ بھی نہیں کیے. یہ کب کیا گیا ہے؟ علماء کہتے ہیں یہ 4تھی صدی میں، یعنی قرن الرابع یعنی تقریباً اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے 300 سال بعد ہی یہ شروع ہوا ہے. اور کہاں شروع ہوا ہے؟ علماء ذکر کرتے جو تاریخ فاطمی لوگ شروع کی ہے. فاطمی کس کو کہتے ہیں؟ فاطمی یہ شیعہ لوگ تھے. یہ جھوٹ اور دجل کے ساتھ اپنی نسبت حضرت فاطمہ کی طرف نسب کرتے تھے، حالانکہ حضرت فاطمہ ان لوگ سے بری ہے. یہ لوگ ایک زمانے ایک قوت ملی ہے تو وہ لوگ مصر پہ حملہ کیے اور مصر کو اپنے قابو میں رکھے. کئی سال تک وہ لوگ اپنے ملک اپنے حکومت وہ لوگ چلا رہے تھے. تو اسی میں مصر میں وہ لوگ 5 جشن مناتے تھے پورے سال میں. ایک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جشن میلاد النبی، اور حضرت علی کے میلاد، حضرت فاطمہ کی میلاد، اور حضرت حسن اور حسین 5 مناتے تھے. اب جب وہ لوگ چلے گئے، صلاح الدین ایوبی آئے تو ان لوگوں کو ختم کیے، اور ان کے پاس جو ایوبی حکومت تھی ان لوگوں کو ختم کر دیے. ختم کرنے کے بعد یہ چاروں ختم ہو گئے، صرف اللہ کے رسول کی میلاد باقی رہ گئے. اور ان لوگ سے بھی بغداد میں اور بہت سارے ممالک میں جہل کی وجہ سے منتشر ہوا اور محبت کے نام سے لوگ شروع کیے. تو یہ پتا چلا کہ اللہ کے رسول نے کی ہے. میں چاہتا ہوں کہ آپ لوگ جواب دو، اللہ کے رسول نے کی ہے؟ نہیں کی. کیا صحابہ کرام کی ہے؟ کبھی نہیں کی. یہ بھی ہر ایک کہتا ہے. کیا تابعین نے کی ہے؟ کبھی نہیں کی. تابعین وہ بھی نہیں کی ہے. تو کون کیا؟ یہ چاروں زمانے کے بعد، یہ تینوں کے زمانے کے بعد لوگ شروع کیا. اللہ کے رسول فرماتے خیر القرون قرنی، سب سے بہتر زمانہ اور صدی میرے زمانہ، یعنی اللہ کے رسول صحابہ کے ہے. ثم الذین یلونہ، پھر اس کے بعد یعنی تابعین کے زمانہ، ثم الذین یلونہ فی التابع التابعین. یہ پہلے 300 سال اسی کو سلف صالح کہتے ہیں. یہ لوگ اسی زمانے میں جو ہوتا تھا عموماً اس کو عبرت لوگ لیتے تھے اور اس پر عمل کرتے ہیں، یعنی اسی کو تقریباً حجت کرتے تھے. 300 سال اسی میں امام بخاری، امام مسلم، امام محمد، امام حنیفہ، تمام جو بڑے بڑے اکابر علماء گزرے اسی ایام میں گزرے. تو یہ لوگ کبھی نہیں منائے، چاروں ائمہ بھی نہیں مناتے تھے، 4 علماء نہیں مناتے. کب ہوا؟ یہ شیعہ لوگ کے ہاتھ سے یہ شروع ہوا اور اس کے بعد اس طرح منتشر ہوا. آج کل اگر دیکھا جائے تو اکثر لوگ نہیں کہیں گے لیکن بہت سے لوگ کرتے ہیں، خاص کر ہم لوگ کے انڈیا
پاکستان، بنگلہ دیش اور بہت سے ممالک میں جہاں یہ بدعت منتشر ہوئی، حتیٰ کہ مصر میں آپ جائیں گے، سیریا میں جائیں گے، بہت سی دنیا میں اس طرح پھیل گئی. بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ جو دنیا کرتی ہے تو آپ کیوں اس کو غلط کہتے ہو؟ نہیں، ضرور نہیں کہ اگر پوری دنیا، اگر سارے لوگ دنیا میں کسی غلط کام پہ اتفاق کرے تو کیا وہ حق ہو جائے گا؟ نہیں. اللہ فرماتے ہیں وَإِن تُطِعْ أَكْثَرَ مَن فِي الْأَرْضِ يُضِلُّوكَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ. اے اللہ کے رسول، اگر آپ زمین کے اکثر لوگوں کی اطاعت کرو گے تو آپ کو کیا ہے؟ گمراہ کر دیں گے. اکثریت اچھی نہیں ہوتی ہے، ضرور نہیں کہ سارے لوگ کر دیں تو وہ حق ہے اور سارے لوگ نہیں کرتے ہیں تو وہ حق ہے، بلکہ اصل کیا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کی ہے. حق اللہ کے رسول نے ذکر کی کہ اس کبھی ایک زمانہ اس سے آئے گا کہ حق کو لوگ باطل سمجھیں گے اور باطل کو حق سمجھیں گے، سنت کو بدعت سمجھیں گے اور بدعت کو سنت سمجھیں گے، غلط کو صحیح سمجھتے ہیں اور صحیح کو غلط سمجھتے ہیں. یہ بھی ایک زمانہ اللہ کے رسول نے کہا سنوات و خداعات، یعنی یہ دھوکہ دینے والے ایام ہے. اللہ کے رسول فرماتے ہیں قیامت سے پہلے اور ہم لوگ قیامت سے زیادہ قریب ہو گئے اور یہ چیزیں موجود ہیں. آج کل اگر مسلمانوں کے حال دیکھا جائے تو لوگ کیا کرتے ہیں؟ دیکھو گے ہم لوگ جو مولد اقامت جو کرتے ہیں وہ لوگ ہم سے زیادہ جانتے ہیں کیونکہ بہت سے لوگ شرکت کیے ہوں گے. ارے تو شرکت کبھی نہیں کی ہے بلکہ اپنی آنکھوں سے میں نے دیکھا ہے. کیا ہے اکثر جو موالد میں آج کل کیا کیا جاتا ہے، اکثر کم سے کم لوگ یہی کرتے ہیں کہ مسجدوں میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صفات، اللہ کے رسول کی سیرت پورے سال میں نہیں پڑھتے، صرف اسی دن آ کے پڑھیں گے. یہ کہاں سے ثابت ہوا؟ آپ اللہ کے رسول کی سیرت ہمیشہ پڑھو، اللہ کے رسول کی سنت ہمیشہ ثابت کرو، صرف سال میں چند دن تم کرو. یہ کہاں سے آیا؟ اور سے لوگ آپ دیکھو گے اشعار پڑھیں گے، نعت ہے، اشعار ہے اللہ کے رسول کی تعریف میں. اللہ کے رسول کی تعریف کرنا یہ ہم لوگ بھی کرتے ہیں، لیکن آپ پورے سال چھوڑ کے صرف ان ایام میں اور ایسے نعت اور ایسے الفاظ استعمال کرتے ہیں جو اللہ کے رسول اگر موجود ہوتے تو اللہ کے رسول ناراض ہوتے. اللہ کے رسول غلو نہیں پسند کرتے تھے. حدیث میں آتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کسی کہاں شادی تھی تو اللہ کے رسول پہنچے تو کچھ لڑکیاں چھوٹی تھیں، وہ لوگ گا رہی تھی، یعنی شعر پڑھ رہی تھی. تو اللہ کے رسول جب پہنچے تو وہ اللہ کے رسول اجازت دی ہے، کیونکہ شادیوں میں زیادہ گانا بجانا حرام ہے، لیکن ہلکا سا دف میں لڑکیاں اور عورتیں بجا سکتی ہیں آپس میں اور شعر پڑھ سکتی ہیں. تو کہ کسی عورت پڑھنے لگی وفینا رسول، یعنی اللہ کے یہ شعر کے مطلب یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہم لوگ کے درمیان ہے جو غیب کی باتیں جانتے ہیں. تو اللہ کے رسول صاحب نے کہا اس کو چھوڑو، دوسری بات کہو. تو اللہ کے رسول کو پسند نہیں آیا کیونکہ اس میں اللہ کے رسول کے ساتھ غلو کرنے لگی. یعنی وہ لوگ سمجھتی کہ اللہ کے رسول کے علم الغیب پتہ ہے تو تعریف کی تو اللہ کے رسول پسند نہیں کی ہے. تو یہ بھی اس طرح آج کل شعر و اشعار میں جو وہی الفاظ وہی شعر پڑھیں گے جس میں شرک ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو پکارا جاتا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسی صفات دیتے ہیں جو خاص اللہ کے لیے ہیں. جیسا کہ ایک شعر ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس علم اللوح والقلم ہے، یعنی لوح محفوظ میں جو بھی لکھا ہوا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھی اس کا علم ہے. یہ کہاں سے آیا؟ یہ کہاں سے ثابت ہوا؟ یہ کہیں سے ثابت نہیں. تو اس طرح شعار پڑھنا یا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو پکارنا یا رسول اللہ یا رسول اللہ، اور سارے لوگ مست ہوتے ہیں کہ نہیں؟ اب دیکھتے ہوں گے آج کل تو انسان ویڈیو میں دیکھ سکتا ہے، اس طرح کرتے تو یہ جائز نہیں ہے. اسی طرح آج کل بہت سے لوگ کریں گے، جب لوگ خوشیاں مناتے ہیں تو کون نماز کے اہتمام کرتا ہے؟ کون سنت کے اہتمام کرتا ہے؟ میں نے خود دیکھا بسوں میں لوگ، ٹرکوں میں لوگ بیٹھے رہتے ہیں، صحیح کہ نہیں؟ اور پورے راستے بند کریں گے. انڈیا میں تو جانتے ہیں ہندو کی حکومت ہے، وہاں اکثر کہیں کہیں لڑائی ہوتی ہے، اختلاف ہوتا ہے، کیوں آپ لوگ راستے بند کیے ہیں؟ تو اسی لیے لڑائی جھگڑا ہوتا ہے. اور اس طرح لوگ جب چلتے ہیں 2-3 گھنٹہ اس طرح سوار ہوتے ہیں، نماز اذان ہوتی ہے، کوئی نماز کے لیے اترتا ہے، پڑھنے کے لیے کوئی نہیں اترتا ہے، نہ کوئی نماز پڑھتا ہے نہ کوئی عبادت کرتا ہے. سارے لوگ مست ہیں اپنی دنیا میں، ناچ رہے کود رہے، کوئی چل رہا ہے کوئی یہاں جا رہا ہے، ایک میلہ بن جاتا ہے. بلکہ ہم لوگ کیا انڈیا میں یہاں تک ہے کہ یہ اسی جشن میں ہندو لوگ بھی شریک ہوتے ہیں. یہ تو موجود ہے، کوئی تسلیم نہیں کرتا تو پوچھ لے جو لوگ مناتے ہیں. ہندو لوگ بھی خاص کر سیاستداں اور بڑے بڑے لوگ آ کے شرکت کرتے ہیں. کیوں؟ خوشی منانے کے لیے، کیونکہ وہ لوگ دیکھتے ہیں کہ اس میں پٹاخے جگتے ہیں، حلوہ بٹ رہا ہے، اس میں پھل بٹ رہا ہے، اس میں لوگ ناچ رہے ہیں، گا رہے ہیں، نعرہ لگا رہے ہیں، تو چلو ہم بھی بیٹھ جائیں اور ہم بھی اس طرح میں کام کروں. تو یہ اسی طرح غلط ہے. اسی طرح اس میں حلوہ بنتا ہے،
الگ حلوہ بنائیں گے، الگ پکوان پکائیں گے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نام سے کریں گے اور بانٹیں گے اور تقسیم کریں گے اور اس طرح فی سبیل اللہ کہتے ہیں، یہ بھی صحیح نہیں ہے۔ اس میں بہت ساری منکرات ہوتی ہیں، آپ دیکھو گے ویڈیو میں کس طرح ناچ ہوتی ہے، اس میں عشق اور محبت کے وہ گانا چلائیں گے اور یہاں اسٹیج میں کوئی بھی لڑکی یا کوئی بھی لڑکا آ کے سب ناچتے ہیں، اس میں کوئی رکاوٹ نہیں ہے، ناچتے۔ تو کیا اللہ کے رسول اگر ہوتے تو خوش ہوتے کہ ماشاءاللہ میری ولادت کی خوشی ماشاءاللہ اللہ برکت دے؟ کبھی نہیں کرتے تھے۔ اللہ کے رسول اگر حاضر ہوتے تو کبھی خوش ہوتے؟ کبھی نہیں خوش ہوتے۔ تو یہ لوگ ناچ کرتے ہیں، گانا گاتے ہیں، بلکہ اختلاف ہوتا ہے، لڑکے لڑکیاں آپس میں کیا تعلقات رکھتے، کوئی کسی کا نمبر لیتا ہے، کوئی کسی کے پاس فون کرتا ہے، اس میں کوئی حجاب نہیں ہوتا ہے، اس میں بہت ساری برائیاں ہوتی ہیں، بلکہ برائیوں کی یہاں جنم یہیں سے ہوتی ہے۔ ایک برائی یہ بھی ہوتا کہ اس میں شرکیہ بتایا گیا کہ نعرہ لگایا جاتا ہے، یا رسول اللہ، یا بلکہ حضرت علی کے بھی نام لوگ پکارتے ہیں، پتہ نہیں کس کو پکارتے ہیں، پورا نعرہ لگا کے لوگ اس طرح کرتے ہیں۔ یہ اس طرح جائز ہے؟ یہ کبھی نہیں ہو سکتا ہے۔ اور اسی طرح اس کے علاوہ اور بہت ساری بدعات ہوتی ہیں کہ لوگ میلاد کے خاص روزہ کے نام سے روزہ رکھتے ہیں، خاص نماز کے نام سے نماز پڑھیں گے، خاص دعا کے نام سے اس میں دعا پکاریں گے، اور بہت سے لوگ بلکہ پیر لوگوں کے یہ کھیل ہے۔ آج ہم لوگ کا جو پیر اولیاء ہے، جو لوگ اسی دن لوگ کے غنیمت کے دن ہے، لوٹنے کے دن ہے، طرح طرح عبادات ایجاد کرتے ہیں کہ یہ کرو گے تو یہ فضیلت ملے گی، وہ کرو گے تو یہ ملے گا۔ اکثر آپ دیکھو گے ہر سال یہ دعا اور یہ وظیفہ بدلتا جاتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ ان کے ہاتھ میں ہے، جو بھی کرنا چاہتے کرواتے ہیں لوگوں سے، اور اس کی وجہ سے ان لوگ کو کمائی ہوتی ہے۔ آج کل لوگ بلکہ ان لوگ کی ہی مارکیٹ چلتی ہے، عوام کو بیوقوف بناتے ہیں کہ 10 صرف 12 ربیع الاول کے نہیں، بلکہ 1 ربیع الاول سے 12 ربیع الاول تک ان لوگ کے جاری رہتا ہے۔ کبھی یہاں مجلس ہوتا، کبھی وہاں مجلس ہوتا ہے، اور ہر ایک اپنے ریٹ دیتا ہے کہ رات میں اتنا ہی لیں گے، دن میں اتنا ہی لیں گے، 1,40,000 ان لوگ کے سب فائدہ ہے اور عوام کے صرف نقصان ہوتا ہے۔ یہ سب اللہ دین کب سے سودا بنا، یعنی دین کو کیسے ہم لوگ اس کو سودا بنا لیے کہ ہم لوگ کھیلے کود کے نام سے ہم لوگ یہ کام کرتے ہیں۔ تو کیا یہ جائز ہے؟ کبھی جائز نہیں ہے۔ آج کل جو میلاد مناتے ہیں، میلاد ختم ہونے کے بعد اب دوسرے دن کسی 10 آدمی کو بلا لو اور یہ پوچھ لو کہ کیا آپ لوگوں کو کل عید منانے سے یا جشن منانے سے کیا آپ لوگ کی ایمان آج بڑھا کہ نہیں بڑھا؟ یہی سوال تو کرنا چاہیے۔ اگر وہ کہتا ہاں میرا ماشاءاللہ ایمان بڑھ گئے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت بڑھ گئی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مجھے اور معلوم ہوئی، سنت کے پابند میں زیادہ بن گیا ہوں، تو کہیں گے چلو خیر ہوگا۔ لیکن اکثر لوگ دوسرے دن رہیں گے تو مست رہیں گے، لوگ اسی جو مستی اس میں کیے ہیں، اس میں بہت سے لوگ آخر دوسرے دن توبہ کرتے ہیں۔ یہ ایک عام میلہ ہو گئے، اور یہ کافروں کے تقلید میں لوگ اس طرح اس کو خوشیاں کے دن بنا دی ہے اور کھیل کے دن۔ آج کل میلاد النبی جب بھی آتا ہے تو کوئی کسی کے اتنا جوش نہیں رہتا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو، یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حق میں ادا کروں۔ زیادہ تر یہی جوش رہتا ہے کہ میں اس دن کیا کام کروں اور کس طرح میں کام کروں کہ میں خوش ہو جاؤں اور کیا خرچ کروں۔ یہ سب غلط ہے کہ لوگ کو دکھانے کے لیے یا لوگ کو اس طرح کرنے کے لیے یہ اس طرح کرنا یہ جائز نہیں ہے۔ یہ حالات بتائی گئی ہے اور کہاں سے شروع ہوا۔ اس کے بعد یہاں یہ سب باتیں جاننے کے بعد یہ پتہ چلتا کہ عید میلاد النبی منانا اسلام میں جائز نہیں ہے، حرام ہے، اور اگر کوئی کرتا ہے تو گنہگار ہے، اس کو ثواب نہیں ملتا ہے، گناہ ملتا ہے۔ اور اگر کوئی کرتا ہے اور کوئی کیا ہوگا پہلے تو اس کو توبہ کرنا چاہیے۔ کیا دلیل ہے کہ وہ حرام ہے اور کیا اسباب ہے؟ میں یہ اسباب اور دلائل میں پیش کروں گا، آپ لوگ تھوڑا سا غور سے سنیے۔ اگر کسی کو نہ سمجھ ملے اور کوئی اعتراض کرنا چاہتا بعد میں آ کے اعتراض کرے یا بعد میں کہے کہ مجھے یہ بات سمجھ میں آئی۔ پہلی دلیل یہ ہے کہ ہم لوگ دین کس سے سیکھتے ہیں؟ کس سے سیکھتے ہیں؟ یا تو قرآن سے، یا تو کس سے؟ یا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے افعال سے، حدیث سے، سنت سے، اور اسی کے مطابق صحابہ کرام سے۔ تو یہ پہلا سوال ہے ایسے لوگوں سے، کیا قرآن میں لکھا ہوا کہ تم لوگ عید میلاد النبی مناؤ؟ نہیں ہے۔ کیا حدیثوں میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کی ہے؟ نہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نبی بنے جب ان کی عمر کتنا تھا؟ 40 سال۔ 40 سال پہ وہ نبی بنے، اور وفات کتنا ہوئی؟ کتنا سال بعد؟ 23 سال۔ 63 سال پہ اللہ کے رسول کی وفات ہوئی، یعنی 23 سال زندہ تھے۔ ہر سال ربیع الاول آتا رہا، صحیح کہ نہیں؟ ہر سال تو ربیع الاول آ رہا تھا۔ تو کیا کسی بھی حدیث چاہے ضعیف حدیث پیش کرو،
کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ربیع الاول میں کہا دیکھو مبارک مہینہ آ چکا ہے، رمضان کے مہینہ آتا تھا تو اللہ کے رسول خوش ہوتے تھے، کہتے تھے جاءکم رمضان اتاکم رمضان، رمضان کے مہینہ آ چکا ہے، یہ مبارک مہینہ ہے، اس میں روزہ رکھو، جنت کے دروازے کھل جاتے ہیں، جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، اور اس میں ایک ایسی رات ہے جو شب قدر یہ 1000 مہینوں سے افضل، یہ رمضان کے آمد میں کہتے تھے۔ لیکن کہیں آتا ہے کہ اللہ کے رسول ربیع الاول کے ذکر کی ہے، پوری کسی بھی حدیث میں آپ ڈھونڈو، ایک بھی صحیح حدیث میں ربیع الاول کے ذکر اللہ کے رسول اپنے زبان میں نہیں لائے۔ حدیث کتنا بھی ڈھونڈو، محرم کے ذکر قرآن حدیثوں میں ہے، سفر کے ذکر قرآن حدیثوں میں ہے، اسی طرح رمضان کی ذکر ہے، شعبان کے ہے، رجب کے ہے، ذی القعدہ ذی الحجہ سب ہے، لیکن ربیع الاول کا یہ لفظ کسی بھی صحیح حدیث میں ذکر ہی نہیں کہ کسی اور موضوع میں۔ آپ جمادی الاولیٰ کو بارے میں اللہ کے رسول جمادہ کہا، جیسا کہ اشہر حرم کے جب گنائے تو اللہ کے رسول 4 مہینہ گنائے، ایک ربیع الاول کے لفظ کسی بھی حدیث میں نہیں آئے۔ تو اللہ کے رسول 23 سال موجود تھے، کیوں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نہیں کہا منبر پہ یا کہیں بھی کبھی بھی آج میری ولادت کے دن ہے، دیکھو تم لوگ کو خوشیاں منانا چاہیے؟ کبھی نہیں کی ہے، اگر کرتے تو ثابت کوئی کرے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ہو سکتا ہے کوئی کہے گا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خاک ساری میں تواضع نہیں چاہتے تھے کہ لوگ میری ولادت میں خوشیاں منائیں، تو صحابہ کرام جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سب سے قریب تھے، وہ لوگ کبھی کیے کہ ابو بکر یا حضرت عمر یا حضرت عثمان یا حضرت علی کبھی کوئی کیا؟ کبھی کوئی نہیں کیا، اور کوئی بھی چھوٹا صحابی بھی نہیں کیے کہ چلو ربیع الاول ہے یہ خوشیاں مناؤ۔ تو جب یہ ہوا کہ اللہ اور اللہ کے رسول اللہ سبحانہ کا حکم نہیں ہے، اللہ کے رسول کے فعل نہیں ہے، صحابہ کرام یا تابعین یا ائمہ اربعہ یا باقی علماء کے یہ فعل نہیں ہے، تو کہاں سے آیا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وَإِيَّاكُمْ وَمُحْدَثَاتِ الْأُمُورِ، کہ تم لوگ امور محدثات نئی باتوں سے بچتے رہو، یعنی دین میں ایجاد کردہ والی باتیں تم لوگ اس سے بچو۔ فَإِنَّ كُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٍ، کیونکہ ہر محدثہ ہر نئی بات یہ بدعت ہے، اور ہر بدعت ضلالہ ہے، ضلال گمراہی ہے۔ بہت سے لوگ مناتے کہتے یہ بدعہ حسنہ ہے، اچھی بدعت ہے، کہیں گے اللہ کے رسول آپ سے یہ کہہ رہے وَكُلُّ یعنی سارے قسم کی بدعت گمراہی ہے، اور آپ کہتے ہیں اللہ کے رسول نے تھوڑا سا اس میں کچھ اچھی ہے آپ کو نہیں پتا ہے، یہ غلط ہے۔ یہ اللہ کے رسول دین کے مسائل پہ کبھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم غلطی نہیں کرتے تھے، بھولتے نہیں تھے، ان کو پورا مکمل بتایا گیا کہ آپ یہ بتا دو تو اللہ کے رسول بتاتے تھے۔ وَكُلُّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ، اور ہر گمراہی جہنم میں لے جانے والی ہے۔ اور دوسرے حدیث میں اللہ کے رسول فرماتے ہیں، حضرت عائشہ کی حدیث ہے، من احدث فی امرنا هذا ما ليس منه فهو رد، کہ جو اس دین میں ہمارے اس امر میں اس دین میں اگر کوئی ایجاد کوئی بات کرتا ہے، کوئی نئی بات ایجاد کرتا ہے تو وہ مردود ہے۔ اور دوسری روایت ہے من عمل عملا، کہ اگر کوئی ایسے عمل کرتا ہے جو ہماری شریعت میں نہیں ہے تو مردود ہے۔ تو یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلہ ہے۔ تو جو لوگ نعرہ لگاتے ہیں یا کہتے ہیں کہ کرو، ترغیب دلاتے ہیں، جنت کی خوشخبری بلکہ دیتے ہیں، اور پتہ نہیں کیا کیا خوشخبریاں دیتے ہیں، وہ لوگ دلیل ایک لے کر آئیں، دلیل جتنا بھی لائیں گے آخر میں آپ دیکھو گے وہ حدیث کا حوالہ ہی نہیں دیتے ہیں۔ کہ حوالہ دیں گے کس چیز کی طرف؟ سیرت کی کتاب کی طرف، کسی تفسیر کی طرف، کسی بریلوی عالم کے کتاب کی طرف۔ یہ دلیل نہیں ہوتا۔ دلیل جب پیش کبھی انسان حوالہ دیتا ہے تو اللہ کے رسول حدیث کے نمبر اور حدیث کی کتاب کے حوالہ کرے یا قرآن کی طرف۔ لیکن فلاں پیر کے بعد فلاں عالم کے بعد یہ لوگ کیسے پیر بنے؟ ہم لوگ کے نزدیک عالم نہیں ہے، آپ لوگ کے نزدیک ہے، تو اس طرح دین میں اس طرح ایجاد کرتا ہے۔ دوسری بات یہ ہے غلط ہونے کی جو دوسری دلیل یہ ہے کہ اختلاف ہو اللہ کے رسول کی ولادت میں۔ اللہ کے رسول عاشورہ کے روزہ کی ترغیب دلائی کہ نہیں؟ عاشورہ 10 محرم، تو وہ علماء میں کبھی اختلاف نہیں ہو کہ عاشورہ کب ہے، علماء کبھی اختلاف نہیں کہ شب قدر کب ہے، علماء کبھی اختلاف نہیں کہ عید بقرعید کب ہے۔ کیوں نہیں اختلاف کیے؟ کیونکہ اللہ کے رسول اس کے اہتمام کی ہے، اللہ کے رسول ذکر کرتے تھے۔ لیکن ربیع الاول میں اللہ کے رسول کی ولادت میں کیوں اختلاف ہوا؟ یعنی کوئی 8 کہتا ہے، کوئی 10 کہتا ہے، کوئی 9 کہتا ہے، تو بہت سے لوگ سارے جمع کہتے ہیں کہ 1 تاریخ سے 12 تک تم جشن مناؤ۔ یہ کہاں سے آیا؟ ایک بار ہی انسان کی ولادت ہوتی، اتنا 10 بار 12 بار نہیں ہوتی، ایک ہی بار ایک ہی دن فیصلہ کرو کب ہوئی ہے۔ تو اسی لیے جب اختلاف ہوا تو اس کا مطلب کیا ہوا نتیجہ؟ کہ اللہ کے رسول اس چیز کی اہمیت نہیں دی ہے، اور جس چیز کے اللہ کے رسول اہمیت نہیں دی ہے کسی مسلمان کے لائق نہیں کہ اس کے اہتمام کرے۔ ہم لوگ اس چیز کے اہتمام کریں گے جو اللہ کے رسول نے اہتمام کی ہے، صحابہ کرام نے اہتمام کی ہے،
لیکن مولد میلاد نہ اللہ کے رسول کی زبان پہ کبھی ذکر ہے، نہ صحابہ کرام کے ذکر ہے، نہ کوئی صحابی پوچھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے یہی پوچھا گیا اتنا کہ آپ اللہ کے رسول سوموار کے دن روزہ رکھتے ہو، کیوں رکھتے ہو؟ تو آپ نے ذکر کیا اللہ کے رسول فائدے کے طور پر کہ میری ولادت اس میں ہوئی ہے۔ تو صحابہ کرام جو پوچھنے والا تو کہہ سکتا ہے اللہ کا رسول ٹھیک ہے تو کون سے مہینہ آپ بتا دو تاکہ ہم لوگ اس میں خوشیاں منائیں۔ اتنا نہیں پوچھے کیونکہ لوگ اہتمام نہیں کرتے تھے، لوگ یہ نہیں دیکھتے کہ ولادت سے کیا ہوتا ہے، لوگ یہی دیکھتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کیا ہے۔ تو یہ دلیل ہوا۔ دوسرا کہ اگر یہ مبارک دن ہوتا اور اس میں جشن منانا ہوتا تو علماء میں اختلاف نہیں ہونا چاہیے، اس کو باقاعدہ ذکر کرنا چاہیے، کنفرم کرنا چاہیے کہ کون سی تاریخ ہے تاکہ کوئی اختلاف نہ کرے۔ تیسری بات اور تیسری دلیل یہ ہے کہ اگر ہم لوگ حقیقت قرآن و سنت میں دیکھیں تو تمام اللہ سبحانہ و تعالی جو تعریف کی ہے اور منت کی ہے کس چیز کی؟ اللہ کے رسول کی بعثت کے۔ یعنی اللہ کے رسول ولادت ہوئی ہے، اللہ کے رسول جب پیدا ہوئے 40 سال بعد نبی بنے، 40 سال بعد۔ اگر ہم لوگ 40 کس طرح حساب جوڑا جاتا ہے؟ ولادت کے دن سے۔ مثال کے طور پر میری ولادت ہوئی 1 رمضان میں، تو میں 1 سال کے کب بنوں گا؟ اگلے 1 رمضان میں۔ پھر اس کے بعد جب 2 رمضان کو دوسرے رمضان تو 2 سال۔ اگر جوڑا جائے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت، اللہ کے رسول نبی کب بنے؟ ربیع الاول میں نہیں، کب نبی بنے؟ رمضان میں۔ تو پھر رمضان میں اس کا مطلب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اگر اس طرح ان لوگ حساب کریں گے تو 40 کے اوپر ہو گئے۔ تو اللہ کے رسول کی نبوت ملی ہے جب 40 سال کے ہوئے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے قرآن میں حدیثوں میں کہیں نہیں آتا ہے کہ اللہ یہ منت کرتے ہیں، احسان جتلاتے ہیں کہ میں نے تم لوگ کے درمیان نبی کو پیدا کیا ہے، بلکہ اللہ جب بھی ذکر کرتے ہیں تو اللہ کے رسول کی بعثت کو ذکر کرتے ہیں۔ یعنی قرآن مجید میں جہاں اللہ سبحانہ و تعالی ہم لوگ پر احسان ذکر کرتے ہیں، جتلاتے ہیں یا منت ذکر کرتے ہیں تو کیا کہتے ہیں؟ کہتے تم لوگ کے درمیان میں نے رسول کو پیدا نہیں کیا، کہتے میرے تم لوگ کے درمیان رسول کو مبعوث کیا ہے۔ تو اصل نعمت کس میں ہے؟ ولادت پہ نہیں ہے۔ اصل نعمت کس چیز کی ہے؟ نبوت کے ہے، بعثت کے ہے۔ ورنہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یہ بھی علماء میں اتفاق ہے تقریباً، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نبوت سے پہلے عام انسانوں کی طرح تھے۔ اللہ کے رسول نبی بننے سے پہلے عام انسان تھے، اسی لیے جو بھی بندہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کے رسول کی نبوت سے پہلے تکلیف دی ہے وہ جہنمی نہیں ہے۔ یعنی اگر اللہ کے رسول نبی بننے سے پہلے کوئی اللہ کے رسول کو اذیت پہنچائے، گالی دی ہے تو گنہگار نہیں ہوتا تھا، یعنی جس طرح وہ نبوت کے بعد دیتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ کے رسول سے ساری خصوصیات اور ساری اختیارات کب ہوئی ہے؟ جب نبی بنے ہیں۔ تو قرآن میں بار بار اللہ یہی ذکر کرتے ہیں لقد من اللہ علی المؤمنین، کہ دیکھو اللہ سبحانہ تعالیٰ یقیناً مومنوں پر منت کی ہے۔ کس چیز کی منت کی ہے؟ اذ بعث فیہم، بعث نے جب ان لوگ کے درمیان رسول کو مبعوث کیا ہے، نہیں کہا اذ ولد فیہم کہ ان لوگ کے درمیان وہ پیدا ہوا۔ تو قرآن میں یہ بتانا چاہتے ہیں کہ قرآن میں ولادت کے ذکر نہیں ہے، ہمیشہ اللہ منت کرتے بعثت کے۔ تو اگر کوئی خوشیاں منانا چاہتا ہے، کہیں گے اگر تم خوشیاں مناؤ، کسی چیز میں اگر منانا چاہتے ہو تو کس میں منانا چاہیے؟ بعثت میں۔ جس دن اللہ کا رسول مبعوث ہوئے اسی دن آپ کو خوشیاں منانا چاہیے، لیکن وہ بھی غلط ہے کیونکہ اللہ کا رسول نہیں کرتے تھے۔ ہم لوگ کیوں میلاد کو پکڑے اور جو بعثت جو اصل ہم لوگ کی تاریخ اور زندگی کی تاریخ بدلی ہے اس کو ہم لوگ چھوڑ دیے۔ دوسرے آیت میں اللہ فرماتے ہیں لقد جاءکم رسول من انفسکم، تمہارے درمیان ہی تمہارے جیسے ایک نبی بن کر آئے۔ اور فرماتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ولادت کو ذکر کبھی نہیں کی ہے۔ اللہ کے رسول جیسے میں نے ذکر کی کہ اللہ کے رسول نبی بننے سے پہلے ان کو غیب کی باتیں، ان کو بلکہ اتنا تک نہیں پتا تھا کہ مجھے رسول بنایا جائے گا۔ آج کل ہم لوگ کے جو بہت سے پیر اولیاء جو ذکر کرتے ہیں، پیر اولیاء میں مجازن ذکر کرتا ہوں ورنہ میرے نزدیک تو کوئی پیر نہیں ہے، بلکہ جاہلوں سے بھی بدتر ہے۔ وہ لوگ اپنی کتابوں کیا ذکر کرتے ہیں؟ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ولادت کے ساتھ ہی پتا تھا کہ میں نبی بنوں گا۔ یہ کس نے کہا؟ کچھ لوگ کہتے ہیں نہیں وہ جوان ہونے کے بعد پتا چلا، کچھ لوگ کہتے ہیں وہ سفر میں تھے تو ان کو بتایا گیا۔ نہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب تک نبی نہیں بنے تب تک ان کو کچھ بھی پتا نہیں تھا۔ اسی لیے اللہ کیا فرماتے قرآن میں ما كنت تدری ما الکتاب ولا الایمان، اے اللہ کے رسول آپ کو ہم لوگ یہاں پر وحی نازل کیا گیا ہے اور اس وقت آپ کو پتا بھی نہیں تھا کہ کتاب کیا ہوتا ہے، ایمان کیا ہے۔ آپ تو اپنے فطری طور پر ایمان عبادت کرتے تھے لیکن کچھ بھی نہیں پتا تھا۔
اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ یعنی کہتے کہ آپ کو کچھ بھی نہیں پتا تھا، جیسا کہ سورہ قصص میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں سبحان اللہ، اسی انداز سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ آپ کو کچھ بھی پتہ نہیں تھا، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کب ان کو پتہ چلا؟ جب ان کو بتایا گیا ہے. اور یہ واقعہ انشاءاللہ ذکر کریں گے سیرت میں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب غار حرا پہ جاتے تھے، پہلی بار حضرت جبریل جب آئے تو اللہ کے رسول نہیں پہچانے کہ کون ہے، بلکہ ان کو 5 آیات دینے کے ان کو دی گئی، ان کے اوپر اتارا گیا ہے. تو جب گھر واپس آئے اور کانپتے ہوئے ایسے اللہ کے رسول احساس کر رہے تھے کہ میرے ساتھ کوئی میرے پیچھے لگا ہوا ہے. تو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ بار بار ان کو تسکین دلاتی تھی کہ اللہ کے رسول، اللہ آپ کے ساتھ خیر ہی چاہتے ہیں، کبھی آپ کے ساتھ نقصان اللہ نہیں کریں گے، آپ کی خوبی یہ ہے، آپ کی یہ خوبی وہ خوبی. پھر حضرت ورقہ بن نوفل کو لے کر آئی. ورقہ بن نوفل جب آئے تو کیا کہے؟ ورقہ بن نوفل کہا کہ جانتے ہو یعنی یہ آپ پر جو نازل ہوا ہے یہ حضرت جبریل ہے، یہ وہی فرشتہ جو حضرت موسیٰ پر نازل ہوتا تھا، اور کاش میں اس وقت موجود ہوتا جس وقت آپ کے مکہ والے آپ کو مدینہ مکہ سے نکالیں گے. تو اللہ کے رسول بالکل تعجب میں آئے کہ کیا مکے والے مجھے نکالیں گے؟ تو اس نے کہا ہاں، ہر نبی جب بھی آتے تھے، جو بھی نبی آتا تھا ان کے قوم ان کے پیچھے لگ جاتے تھے، ان کو سے دشمنی کرتے تھے. تو یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ نہیں تھا کہ یہ کیا ہوا، اس کو بعد میں بتا ہوا. لیکن لوگ کہتے پہلے سے ان کی ولادت سے پتہ چلا کہ وہ نبی بنیں گے اور تیاری کر رہے تھے، کبھی نہیں. بلکہ حضرت عائشہ سے پوچھا گیا کہ اللہ کے رسول جب نبی بننے سے پہلے یعنی تیاریاں کس طرح تھی، اللہ کس طرح اس کو نبی بنایا؟ تو حضرت عائشہ ذکر کہ سب سے پہلے ان کو اچھی خوابیں دیکھتے تھے. ایک خواب دیکھتے تھے، دوسرے دن وہی بن جاتی تھی. کہ احساس کیے کہ میں عام انسان نہیں ہوں، اللہ سبحانہ تعالیٰ مجھے پسند کرتے ہیں. تو اللہ کے رسول پھر اس کے بعد ان لوگ مکہ والوں کو چھوڑ کے غار حرا میں جانے لگے. پھر ان کو پتا چلا کہ پھر دھیرے دھیرے اس طرح نبوت ملے گی. تو اس لیے انسان یہ نہ کہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت سے سب کچھ ہوئی ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے ساری دنیا کے یہ سب کچھ، ساری دنیا بدل گئی ہے. تو اصل خوشی اگر منانا ہے، میں نہیں کہتا مناؤ بعثت کے دن، لیکن کہتا اگر منانا حقیقت میں تو اسی دن ہونا چاہیے. یہ شب قدر میں آ کے مناؤ، خوشیاں مناؤ اور کہہ دو یہ حلوہ میں بانٹ رہا ہوں، یہ سب حرام ہے. لیکن میں کہتا اگر کوئی غلطی کرنا چاہے تو اسی میں معقول ہے، اس میں معقول نہیں ہے. آپ ولادت کے پیچھے پڑے ہو اور جو اصل ہے اس کو چھوڑ دیے. حالانکہ دونوں میں نہیں کرنا ہے، کیونکہ اللہ کے رسول سے ثابت نہیں ہے. چوتھی دلیل یہ ہے کہ لوگ کہتے ہیں، ہم لوگ کیا کہتے ہیں کہ جو مناتا ہے وہ کون سے ہے؟ وہ عاشق رسول ہے، صحیح کہ نہیں؟ جو میلاد مناتا ہے وہ ثابت کرتا ہے کہ میں اللہ کے رسول سے محبت کرتا ہوں. آپ دیکھو گے جو بھی ان لوگ کے نزدیک یہی نظریہ ہے کہ جو بھی اس میلے میں نکلا، سڑک میں بیٹھا ہوا یا نیچے ہے یا گھروں میں جھانک رہا ہے یا سگریٹ پی رہا ہے یا نماز چھوڑ رہا ہے یا کھڑے جیسا کہ سڑک سے اتر کے پیشاب کرتے ہیں پھر چڑھتے ہیں، سارے لوگ ان لوگ کے نظریہ کیا ہے؟ یہ عاشق رسول ہے، یہ اللہ کے رسول کی محبت کرنے والے ہیں. اور جو لوگ دور ہیں، شرکت نہیں ہے، وہ لوگ کیا ہیں؟ وہ لوگ گستاخ رسول ہیں، وہ لوگ وہابی ہے، کافر ہے، وہ لوگ اللہ کے رسول سے محبت نہیں کرتے ہیں. یہی کہتے کہ نہیں؟ تو ان لوگ سے یہی سوال کرنا ہے، جب صحابہ کرام کبھی جشن منائے کہ نہیں منائے؟ نہیں منائے. تو ان لوگوں کو کیا کہو گے؟ وہ لوگ اللہ کے رسول سے محبت کرتے تھے کہ نہیں کرتے تھے؟ اگر آپ کہو گے کہ نہیں، جو شرکت کرتا وہی محبت کرتا ہے، تو تم لوگ کے بات کے بنا پر وہ لوگ محبت نہیں کرتے تھے. اور جو دعویٰ کرتا ہے کہ صحابہ کرام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت نہیں کرتے، وہ انسان علماء کہتے کافر ہے. اور یہ جو دعویٰ کرتا ہے کہ میں صحابہ کرام سے زیادہ اللہ کے رسول سے محبت کرتا ہوں، تو وہ انسان فاسق ہے. بہت سے علماء ذکر کی کہ جو اس طرح دعویٰ کرنے والے کے شخص کو سزا دینی چاہیے. کیوں؟ کیونکہ صحابہ کرام کی توہین کر رہا ہے. ہم لوگ جانتے کہ سب سے زیادہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے والے کون ہیں؟ صحابہ ہیں. سب سے زیادہ اللہ کے رسول کے حقوق پہچاننے والے کون ہیں؟ صحابہ. وہ لوگ جان دیے، وہ لوگ سب کچھ دے دیے، اور ہم لوگ دور سے دیکھ رہے ہیں اور ہم لوگ دعویٰ کرتے کہ محبت کرتے ہیں. یہ ہر ایک انسان تسلیم کرتا ہے کہ وہ لوگ زیادہ محبت کرتے ہیں. تو اگر میلاد النبی منانا یہی محبت ہے تو لوگ کیوں نہیں منائے؟ تو کوئی کہے گا نہیں وہ لوگ محبت کرتے تھے نہیں منائے، تو ہم لوگ کہیں گے تو ہم لوگ بھی اس طرح ہے، ہم لوگ نہیں منائیں گے لیکن محبت ہے. کیا دلیل ہے؟ کیونکہ ہماری شکل دیکھ لو، ہمارا عمل دیکھ لو، ہمارے کوشش کرو، میری کوشش کتنا بھی کم ہے لیکن انسان دیکھے
انسان سنے کہ یہ انسان کس طرح اللہ کے رسول گھر میں جائے، دیکھیں ان کے سارا عمل، ان کے اولاد، ان کے گھر والے سب سنت پر قائم ہے، تو پھر کیسے آپ کہو گے کہ وہ عاشق رسول یا یہ اللہ کے رسول سے محبت نہیں کرتا ہے؟ تو اسی لیے یہ غلط ہے یہ کہنا کہ محبت کہ مطلب یہی کہ انسان یہ میلاد منائے، یہ غلط ہے، محبت سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ ورنہ ہم لوگ کے انڈیا میں ہندو لوگ بھی شامل ہوتے ہیں کہ نہیں؟ انڈیا والے کون ہیں جو انڈیا میں ہوتے ہیں؟ وہ لوگ دیکھے ہوں گے انڈیا میں ہندو لوگ بھی شریک ہوتے ہیں اس میں، کیونکہ مسلمان دیوالی میں جاتے ہیں، مسلمان بھی ان لوگ کے تہواروں میں جاتے ہیں، تو وہ لوگ بھی آتے ہیں۔ تو کیا یہ ہندو عاشق رسول ہے؟ یہ اللہ کے رسول سے ہم سے زیادہ محبت کرتا ہے؟ نہیں، یہی اسی لیے یہی غلط ہے، لوگ ایسی صفت دے دی اور ایسی شرط لگا دی، ایسی بات کہہ دی کہ عوام لوگ اس کو تسلیم کرتے ہیں، یہ غلط ہے۔ نمبر 5 یہ ہے کہ اگر یہ جائز ہوتا تو کیوں اس میں شرک اور خرافات ہوتی ہے؟ شرک اس میں جو کیا جاتا ہے اللہ کے رسول کی ذات پر توسل کیا جاتا ہے، حضرت علی کو پکارا جاتا ہے، اولیاء کو پکارا جاتا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو پکارا جاتا ہے، اور غیر اللہ کو بھی پکارتے ہیں، اسی دن کو مبارک سمجھتے ہیں، اور طرح غیر شرک کام کرتے ہیں، مزاروں پہ جائیں گے، پتہ نہیں کیا کیا کرائیں گے، اور اکثر لوگ اسی دن کہاں جاتے ہیں؟ مزاروں پہ بھرے رہتے ہیں۔ اس لیے میں نے ذکر کیا ہے، ذکر کیا شروع میں کہ یہ لوگ یہ جو دن ہے یہ کمائی کے دن ہے، عوام کے لیے نہیں، یہ پیروں کی کمائی، مزاروں کے اس دن بہت ہی کما لیتے ہیں کہ پورے سال اتنا نہیں کما پاتے ہیں، لوگوں کو دھوکہ دے کے لوگوں کو بلاتے ہیں اور اس میں طرح طرح اعمال ہوتے ہیں۔ حقیقت کی بات ہے، اس میں کسی کو برا نہیں لگنی، حقیقت یہی موجود ہے اور یہی کیا جاتا ہے۔ دیکھیے حضرت عائشہ کے بارے میں بھی ذکر کرتا ہوں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا جب اللہ کے رسول کی وفات کے بعد، اللہ کے رسول کے زمانے میں عید کی نماز پڑھنے کے لیے عورتیں بھی جاتی تھیں، اور سب لوگ عورتیں صحابہ کرام کے زمانے میں بھی جاتی تھی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا، دیکھیے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا یعنی بہت سال بعد دیکھی کہ کچھ عورتیں اچھے انداز سے مسجد نہیں جاتی عید کے لیے، خوشبو لگاتی ہیں، میکے جیسا کہ زینت کے کام کر کے جاتی، تو حضرت عائشہ ناراض ہوئی، کہنے لگی اگر اللہ کے رسول موجود ہوتے تو تم لوگ کو روک دیتے، یعنی تم لوگ کو اجازت نہیں دیتے کہ جاؤ۔ تو دیکھیے عید جو مشروع ہے، جو جائز ہے، اس میں شرکت بھی کرنا سنت ہے، اگر اس میں غلط کام کیا جاتا تو وہ بھی حرام ہو جاتا ہے۔ تو یہ ایسی عید ہے جو اللہ کے رسول کی شریعت میں بالکل نہیں ہے، تو اس میں اس طرح اگر غلط بات ہے تو اور حرام ہے۔ پھر اگر میلاد النبی کو اس طرح مناتا کہ مسجد میں آ کے نماز پڑھتا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پڑھتا ہے، اللہ کے رسول کی سنت لوگ کے سامنے زندہ کرتا ہے، کہیں گے یہ سنت، یہ بھی سنت کے خلاف ہے، لیکن کہیں گے کہ چلو جو کرنے والا وہ اللہ کے رسول سے محبت کرتا ہے، لیکن روڈ سے اور اس طرح کرنے سے کیا محبت ہوتی ہے، اس سے کیا ملتا ہے؟ اس لیے میں نے ذکر کی کہ ایسے لوگوں سے آپ پوچھ لو ہونے کے بعد کہ آپ کو کیا فائدہ ملا۔ تو دیکھو کہ جو نوجوان ہے، جو خبیث قسم کے لوگ ہیں، وہ لوگ تو خوش ہوتے کہتے ہیں یہ فلاں لڑکی ملی ہے، اس سے ملا ہے، ناچا گائے اور پتہ نہیں کیا کیا غلط کام کیے۔ اس لیے شریف لوگ اپنے لڑکیوں کو نہیں بھیجتے ہیں، بھیجتے کہ نہیں بھیجتے؟ نہیں بھیجتے۔ ارے میلاد منانے کے باوجود پھر بھی آپ دیکھو گے جو شریف جو اپنے لڑکیوں کے پردے کے ساتھ رکھتے ہیں کبھی نہیں بھیجتے ہیں۔ کیوں؟ کہتے یار اتنا برائیاں ہوتی ہیں، میری لڑکی پتہ نہیں کہاں غائب ہوگی، اس کو کون چھیڑتا کون چھوتا، بھیڑ میں سب چھو لیتے، سب چھوتے، سب کیا کرتے ہیں، سب غلط کام کرتے ہیں، آپس میں گالیاں چلتی، آپس میں مذاق ہوتا ہے۔ اور میں نے خود دیکھا بچپن میں، ابھی تو نہیں پتہ نہیں، لیکن بچپن میں لوگ گاؤں سے آتے ہیں اور ٹرکوں میں جب شام کے وقت ہوتی تو اترتے ہیں کہاں؟ سنیما ہال کے پاس، کیونکہ ہم لوگ کے یہاں سنیما ہال نہیں ہے، تو وہیں جا کے فلم دیکھ کے پھر پوری رات جا کے وہ گھر واپس آئیں گے۔ یہی اللہ کے رسول کے نام سے غلط کام بھی کرتے ہیں، نعوذ باللہ، یہ غلط ہے۔ اسی طرح ایک اور دلیل اور آخری دلیل ہے کہ حقیقت میں میلاد النبی بنانا یہ کافروں کی تقلید ہے۔ عیسائی لوگ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے میلاد میں جیسے مناتے، یہودی لوگ حضرت موسیٰ کے ایام میں، عیسائی لوگ یعنی نصارہ لوگ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ولادت کے یعنی ولادت میں وہ لوگ خوشی مناتے ہیں۔ ابھی نہیں، تقریباً 2-3 سال پہلے اسی دن دونوں پڑا، کرسمس جو ہوتا تھا اور نئے سال کے جو خوشیاں ہیں، کہتے ہیں حضرت عیسیٰ کی ولادت ہوئی۔ ان لوگ کے درمیان بھی اختلاف ہے، یعنی جو عیسائی لوگ ہیں وہ لوگ بھی بہت بڑے بڑے گروپوں میں بٹے ہیں۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ کی ولادت ہوئی 25 دسمبر کو، کچھ لوگ کہتے ہیں 1 دسمبر، کچھ لوگ 3-4 دسمبر کہتے ہیں، ان لوگ اس کے درمیان بھی اختلاف ہے۔ تو ہم لوگ جب ان لوگ کے بعد ذکر کرتے ہیں کہ تم لوگ غلط کر رہے ہو، تو یہ ذکر کرتے ہیں کہ جب وہ اختلاف ہے تو کیسے تم لوگ مناتے ہو۔ تو یہی چیز مسلمانوں کے بیچ میں آ گئے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے روکا کہ یہود و نصارہ کی اتباع نہ کرو،
حدیث میں لا تتبعن سنن من کان قبلکم، کہ تم لوگ یقیناً اپنے پہلی دو جماعت کے تم لوگ ضرور تقلید کرو گے، اتباع کرو گے۔ لوگ پوچھے اللہ کے رسول یہود و نصارہ کہیں اور کون ہے؟ بلکہ اللہ کا رسول یہاں کہا شبرا بشبر ذراعا بذراع، اتنا تم لوگ ان کی نقل اتارو گے کہ ایک ایک قدم اور ایک ایک حبالش بھی تم لوگ ان کے پیچھے چلو گے، حتی لو دخلوا جحر ضب لدخلتموہ۔ دیکھیں اللہ کے رسول نے کیا ذکر کی ہے، حتیٰ کہ اگر یہ یہود و نصارہ اگر کسی گو جو جانور ہوتا ہے صحرا میں گو ہوتا ہے جس کو ضب کہتے ہیں، اگر وہ اپنے سوراخ اپنے بل میں گھس جائے، اتنا ہی چھوٹا ہوتا ہے، اس میں گھس جائے تو تم لوگ اگر وہ لوگ بھی یعنی کافر لوگ گھسیں گے تو تم لوگ بھی گھس جاؤ گے۔ اور یہی ہوا، ہم لوگ ہر چیز وہی کرتے جو لوگ کرتے ہیں، لباس ان کی طرح ہے، شکل بھی ان کی طرح ہے، سب کچھ کھانے پینے کے اسٹائل سب کچھ ان کی طرح ہے، اور عبادات بھی ان کی طرح کرنے لگے۔ میلاد وہ لوگ مناتے ہیں تو ہم لوگ کیوں نہیں منائے؟ اس سے مسلمان کے دل میں جوش آتا ہے جب دیکھتے کہ عیسائی لوگ کرتے ہیں، کہتے الحمدللہ میں نہیں کروں گا ان لوگ کے ساتھ، میں اپنے نبی کے خوشی میں مناؤں۔ غلط ہے، اس طرح بدلہ نہیں چلتا، اسلام اس طرح نہیں ہوتا۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خاص کر عیسائی لوگ کی تقلید سے روکا ہے، یعنی یہودی لوگ مسلمان جانتے کہ غلط ہے، ہم لوگ یہودیوں سے اتنا نفرت کرتے ہیں کہ اتنا ہم لوگ ہندو لوگ سے نہیں کرتے ہیں، حالانکہ ہندو جو مذہب ہے یہودی مذہب سے زیادہ خراب ہے، ہم لوگوں کو بلکہ ہندوؤں سے زیادہ نفرت کرنی چاہیے کیونکہ وہ مشرک ہے۔ یہودی لوگ کتابی لوگ ہیں، لیکن اللہ کے رسول عیسائی لوگ مسلمان ان سے زیادہ نفرت نہیں کرتے ہیں۔ انسان جب جانتا کہ فلاں آدمی بغل میں کرسچن ہے انسان فوراً نفرت نہیں کرتا، لیکن اگر جانے کہ یہودی بیٹھا ہوا تو بھاگتا کہ نہیں، حالانکہ دونوں ایک ہی طرح دونوں باطل پہ ہے۔ تو اللہ کے رسول جانتے کہ لوگ نفرت نہیں کریں گے، ان کو بتایا گیا ہے، اس لیے اللہ کے رسول بار بار کہتے کہ تم لوگ ان لوگ سے بچو۔ حدیث میں آتا ہے لا تطرونی کما اطرت النصارى المسیح ابن مریم، کہ تم لوگ میری تعریف اتنا مت کرو یعنی غلو کرو جس طرح وہ لوگ عیسائی لوگ حضرت عیسی کے ساتھ کرتے ہیں، بلکہ یہ کہو یہ اللہ کا بندہ اور رسول ہے۔ تو ہم لوگ یقین کرتے ہیں کہ اللہ کا بندہ اور رسول ہے، اس طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ غلو نہیں کریں گے، نہ ان کو پکاریں گے، نہ اس کو حاضر ناظر سمجھیں گے، نہ عالم الغیب سمجھیں گے۔ جو صفات اللہ کے لیے وہ خاص اللہ کے لیے ہے، اور جو اللہ کے رسول کو خصوصیات دی گئی ہم لوگ اس پر ایمان لائیں گے۔ اللہ کی صفات اور خصوصیات اور رسول کی خصوصیات میں بہت ہی فرق ہے۔ بہت سے لوگ اللہ کی جو خاص صفات ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دی ہے، اس لیے اس طرح غلط کام کرتے تھے۔ یہاں ایک مسئلہ ہے، اگر آپ وقت ہے ایک دو مسئلہ ہے جو لوگ شبہات لوگ ہیں، آپ جا کے کہو گے لوگوں سے کہ میلاد النبی منانا غلط ہے، تو کچھ لوگ جو جاہل ہو تو چپ ہو جاتے ہیں، لیکن جو کچھ پڑھے لکھے رہتے ہیں ایک دو دلیل پیش کرتے ہیں، کہتے نہیں قرآن و سنت میں دلیل ہے، بلکہ باقاعدہ ممبروں پہ چلاتے کہ دلیل ہے قرآن میں ثابت کرتا ہوں، اور عام لوگ اللہ اکبر کہتے خوش ہوتی ہے، نعرہ لگاتی ہے۔ دو دلیل زیادہ مشہور ہے، ایک دلیل یہ لیتے ہیں کہتے ہیں کہ اللہ کا اگر عید میلاد النبی منانا غلط ہے تو اللہ کے رسول اپنے جشن مناتے تھے۔ اللہ کے رسول کہتے کہاں مناتے تھے؟ کہتے دیکھو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہر سوموار کو میلاد مناتے تھے، کہتے تھے اس طرح۔ تو کہیں گے پہلے جواب اس کا کئی جواب، پہلے جواب یہ ہے کہیں گے حدیث اس طرح سمجھنا غلط ہے۔ ابھی ذکر اللہ کے رسول سے پوچھا گیا ہے تو اللہ کے رسول نے ذکر کی میری ولادت ہوئی ہے اور میں روزہ رکھتا ہوں اور نبی بھی مجھے بنایا گیا ہے، تو کہاں ثابت ہے کہ اللہ کے رسول خوشی منائے؟ اور اگر مان لیں کہ اللہ کے رسول خوشی منائی، چلو میں تسلیم کرتا ہوں کہ آپ کی بات یہ ہے کہ اللہ کے رسول خوشی منائے کہ میری ولادت ہوئی ہے، تو تم اسی انداز سے خوشی مناؤ جس انداز سے اللہ کے رسول نے خوشی منائی۔ اللہ کے رسول سوموار کے دن حلوہ کھاتے تھے، پکوان کھاتے تھے، بلکہ الٹا اپنے آپ کو محروم کرتے تھے۔ ہم لوگ کے ہاں اللہ کے رسول کی ایک سنت تھی کہ جس دن خوش ہوتے تھے عید بقرعید کے علاوہ جس دن خوش ہوتے تھے اس دن روزہ رکھتے تھے، اور ہم لوگ جس دن خوش ہوتے ہیں اس میں زیادہ حلوہ کھاتے ہیں۔ یہ غلط ہے۔ آج کل بریلویوں کے آپ دیکھو گے پورے سال میں تہوار تو چلتا رہتا ہے، صحیح کہ نہیں؟ محرم میں تو الگ ہے، حضرت حسین کے نام سے حلوہ بنائیں گے، سفر الگ ہے کیونکہ نحوست کے مہینہ تو کھائیں پیئیں گے، ربیع الاول میں الگ ہے، ربیع الثانی میں آپ دیکھو گے حضرت کہیں گے وہ 11واں شریف، اور اس کے بعد 15 شعبان، اور اس طرح پورے سال حلوہ اور کھانا پینا چلتا رہتا ہے، اور اس میں شادی میں ہر کام میں آپ دیکھو گے کھانا، اسی لیے ان لوگوں کا پیسہ اسی میں جاتا ہے۔ اللہ کے رسول خوشی اگر منائی ہے تو کس طرح روزہ رکھتے تھے، تو تم بھی روزہ رکھو۔ اگر تمہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خوشی منائی سوموار کے دن تو تم ہر سوموار کے دن تم بھی خوشی مناؤ، اور کس طرح؟ جس طرح اللہ کے رسول نے کی۔ کیا کرتے تھے؟ روزہ رکھتے تھے۔
حلوہ زیادہ مت کھاؤ، کیا ہے تم زیادہ روزہ رکھو، یہی انداز ہے اور یہی طرح ہے. ہم لوگ تو تسلیم نہیں کرتے خوشی کے طور پر اللہ کے رسول سامنے کی ہے، لیکن اگر تم کہتے ہو تو ٹھیک ہے تم اسی انداز سے کرو. اور دوسری بات، سوموار کے دن کرتے تھے 12 ربیع الاول کے نہیں، آپ پورے سال بھول گئے. سال میں کتنا ہفتہ ہوتا ہے؟ تقریباً 52. عربی کے حساب سے 52 مہینہ ہوتا ہے تقریباً. تو 52 مہینے میں 52 کیا ہے 52 خوشیاں آپ مناؤ. ہر سوموار کو اگر منانا ہے تو ہر 52 بار، نہ کہ پورے سال میں ایک ہی بار مناؤ. اور کس طرح؟ جس طرح اللہ کے رسول. لیکن یہ منانا نہیں ہے. ہم لوگ اگر روزہ رکھیں گے سوموار کے دن تو اللہ کے رسول کی سنت کے طور پر خوشی تو ہے، اللہ کے رسول کی ولادت، اللہ کے رسول کی بعثت، اللہ کے رسول کے ہر کام میں ہمیں خوشی ہے. حتیٰ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم غصے، جہاں اللہ کے رسول صاحب نے غصہ ہوا، ہم لوگ غصہ الٹا نہیں ہوں گے کہ اللہ کے رسول کیوں غصہ ہوا، بلکہ ہم لوگ اس کو پڑھیں گے وہ حدیث اور خوش ہوں گے کہ اللہ کے رسول اس میں بھی ہم لوگ کو کچھ نواز و نصیحت اور کچھ ہم لوگ کو کچھ سیکھنے کے موقع ملا ہے. تو ہر کام پہ ہم لوگ کی خوشی ہے، لیکن ایک دن صرف پورے سال یہ کہاں ثابت ہے. دوسرے جو دلیل لیتے ہیں، سن لو قرآن کی آیت ہے، کہتے جو قرآن میں لکھا ہوا، اللہ فرماتے ہیں قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا هو خیر مما یجمعون. کہتے ہیں وہ لوگ کہ دیکھو اللہ کا حکم ہے، قل یعنی اللہ کے رسول آپ کہیے بفضل اللہ کہ اللہ کے فضل و کرم سے اور اللہ کے رحمت پر خوشی مناؤ. یہ زیادہ بہتر ہے اس سے جو تم لوگ دنیا کے سامان جمع کر رہے ہو. کہتے دیکھو اللہ کا حکم ہے کہ اللہ کے رسول تم اللہ کے فضل اور رحمت سے خوش ہو جاؤ. تو کہیں گے یہ وہاں سے رحمت سے مراد کون ہے؟ اللہ کے رسول ہے، اس لیے تم لوگ خوشیاں مناؤ. تو اگر مان لیں کہ پہلے یہ دلیل غلط ہے، حدیث میں اصل علماء جو تفسیر ذکر کی ہے کہتے ہیں یہ اس سے مراد قرآن ہے. کیوں؟ کیونکہ اس سے پہلے آیت تو پڑھ لے. اس سے پہلے آیت میں کیا ہے؟ اللہ فرماتے ہیں یا ایھا الناس، اے لوگو قد جاءتکم موعظۃ من ربکم، تمہارے رب کی طرف سے ایک وعظ و نصیحت کی کتاب ملی ہے. وشفاء لما فی الصدور، اور یہ دلوں کی جو بیماریاں ہیں اس کی شفا ہے. وہدی، اور ہدایت ہے. ورحمۃ للمؤمنین، اور مومنوں کے لیے قرآن رحمت ہے. پھر آگے اللہ فرماتے قل بفضل اللہ وبرحمتہ، یعنی اس قرآن اور رحمت اور جو برکت اور مبارک اور فضل و کرم ہے اس پر خوشی مناؤ. تو یہ ہے. لیکن اگر مان لیں کہ تمہارے مقصد یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہاں مراد ہے تو ٹھیک ہے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر خوشی مناؤ. اور خوشی منانے کے مطلب نہیں کہ ایک سال میں ایک بار، بلکہ کب؟ اللہ کے رسول تھوڑی صرف 12 ربیع الاول آ کے چلے گئے، بلکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پورے سال ہر دن موجود تھے. تو 12 ربیع الاول خوشی مناؤ، یعنی سنت قائم کرو کیونکہ موجود تھے. 13 ربیع الاول بھی، رمضان میں بھی، شوال میں بھی، ہر وقت اللہ کے رسول موجود تھے. تو ہر عمل پہ آپ خوشی مناؤ. خوشی منانے کے مطلب یہ ہے کہ اس پر عمل کرو اور اس کو قیمتی سمجھ کے تم اس کو مت چھوڑو. یہی اصل مراد ہے، یہ خوشیاں یہ مراد نہیں ہے. آخری سوال ایسے لوگوں سے، حقیقت میں ان لوگ سے آپ قسم کھلوا دو، یہ پوچھ لو ایک سوال کہ یہ کیا اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آتے دنیا میں، آئیں گے نہیں؟ کیونکہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ یہ تو لکھ دیا کہ کوئی بھی زندہ، کوئی بھی انسان مرنے کے بعد دوبارہ نہیں آتا. جو بھی آئے گا وہ حضرت عیسیٰ آئیں گے. حضرت عیسیٰ کیونکہ نہیں مرے، ان کو اٹھائے گا لیکن آئیں گے. تو یہ پوچھ لو کہ کیا اللہ کے رسول اگر ابھی آتے اور ہم لوگ انڈیا، پاکستان، بنگلہ دیش میں چلے جائے، دیکھے کہ اس طرح عرس منایا جاتا ہے اور اتنا برائیاں ہوتی ہیں، تو کیا اللہ کے رسول خوش ہوں گے؟ وہ لوگ خود ہی جواب دیں گے کہ اللہ کے رسول کبھی خوش نہیں ہوں گے. وہ لوگ خود ہی جانتے ہیں، لیکن وہ لوگ اس طرح نہیں بتاتے لوگوں کو. اس لیے انسان اللہ کے رسول کی سنت سے جب انسان واقف ہوتا ہے تو ایسی چیزیں دیکھ کر انسان کو رلائے آتی ہے. حقیقت میں یعنی جو انسان سنت سے واقف ہوتا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا پسند ہے، اگر آپ کو پتہ چل جائے حقیقت میں کہ اللہ کے رسول کبھی گانا پسند نہیں کرتے تھے، کبھی ناچ نہیں پسند کرتے تھے، کبھی ہنگامہ نہیں پسند کرتے تھے، کبھی اللہ کے رسول بھیڑ نہیں پسند کرتے تھے، یہ چیز اللہ کے رسول نہیں پسند کرتے. اگر انسان واقف ہو جائے ایسی چیزوں سے تو کبھی نہیں کہے گا کہ یہ میلاد صحیح ہے، فوراً انکار کرے گا اور مذاق کرے گا. آج کل ہم لوگ کے انڈیا میں بہت سے لوگ مذاق اڑاتے ہیں ایسے مجالس پہ، اور بلکہ یہ لڑائی کے باعث بن جاتا ہے، اور اس کی وجہ سے کیا کیا اختلافات ہوتا ہے، کس کو پتہ نہیں کیا ہوتا ہے، لوگ مر جاتے ہیں، لوگ کیا ہو جاتے ہیں، پورے برباد ہو جاتے ہیں ایک مجلس کی وجہ سے اور ایک خوشی کی وجہ سے. آپ اللہ کے رسول کی اتباع پوری سال کرو، ہمیشہ کرو، ایک دن نہیں ہے. ایک دن منانے سے انسان عاشق رسول نہیں بن سکتا ہے. میں ایک مثال دیتا ہوں اور اختتام کرتا ہوں. جیسا کہ لوگ ایک اور مسئلہ باقی، لیکن یہ پہلے ذکر کرتا ہوں کہ اگر کوئی بندہ
ان کے والد ہیں، والد زندہ ہے، اگر ایک بندہ، دو بھائی، ایک بھائی ہمیشہ غریب انسان ہے، ایک موجود رہتا ہے، ہمیشہ وہ والد کی خدمت کرتا ہے، اٹھاتا بیٹھاتا، عزت دیتا، بوسہ لیتا، اس کے اوپر کبھی آواز نہیں اٹھاتا ہے، اور دوسرا بھائی بالکل قریب نہیں رہتا ہے، سامنے ایک بار آتا ہے، پیسہ 10,000 1,00,000 2,00,000 روپے پکڑا کے چلے گئے، حقیقت میں ظاہر لوگ کیا کہیں گے؟ کہیں گے یہ جو پیسہ دیتا ماشاءاللہ کتنا باپ کو مانتا ہے، اور جو خدمت کر رہا ہے لوگ اس کو بھول جاتے ہیں۔ لیکن اگر انسان جو عقل مند ہے سوچے تو کون زیادہ محبت کرتا ہے؟ جو اپنے اولاد کو چھوڑ کے اپنے بیوی پر ترجیح دے کے والد کی خدمت کر رہا ہے، یہ زیادہ محبوب ہے، اور یہ عزیز حقیقت میں یہی محبت کرنے والا ہے۔ اور جو دور دراز سے آ کے پیسہ دے کے دھوکہ دے کے چلا جاتا ہے، وقت اس کے پاس نہیں کہ میں والد کے ساتھ بیٹھوں یا خدمت کروں، کیسے وہ محبت جاتا ہے؟ تو یہ بھی حال یہی ہے، جو ہمیشہ اللہ کے رسول کی سنت پر پابند رہتا ہے، ہر کام میں دیکھتا ہے کہ اللہ کے رسول کو کیا پسند ہے، کیا نہیں پسند ہے، کیا کرنا ہے، کیا چھوڑنا ہے، یہ زیادہ اللہ کے رسول سے محبت کرتا ہے۔ یہ وہ بندہ جو پورے سال شراب پیتا ہے، غلط کام کرتا ہے، چوری کرتا ہے، حرام کمائی کرتا ہے، صرف ایک ہی دن نعرہ لگاتا ہے، یہ اس پر پیسہ خرچ کرتا ہے، وہ عاشق بن جاتا ہے اور جنتی بن جاتا ہے، یہ تو دھوکہ ہے۔ اس لیے انسان اس طرح کبھی نہ بنے، اسی لیے انسان ایسے کام سے بچنا چاہیے۔ یہاں ایک اور شبہ ہے جو لوگ ذکر کرتے ہیں، کیونکہ کچھ دن پہلے میرے پاس کسی نے پوچھا ہے، کہتے کیا اللہ کے رسول کی ولادت حضرت آدم سے پہلے ہوئی ہے؟ نہیں، ایک حدیث ہے، یہ حدیث سن لو، یہ دلیل ہے کہ اللہ کے رسول کی ولادت بعد میں ہوئی۔ اللہ کے رسول فرماتے انی عبداللہ، کہ میں اللہ کا بندہ ہوں، کب سے؟ وہ خاتم النبیین، اور نبیوں کے خاتم، آخری نبی ہوں، کب سے ہے؟ وَإِنَّ آدَمَ لَمُجَنْدَلٌ فِي طِينَتِهِ، یعنی میں اس وقت سے اللہ کا بندہ ہوں اور اللہ کے رسول ہوں، یعنی خاتم النبیین ہوں، اس وقت سے جس وقت حضرت آدم ابھی مٹی میں ان کو گوندھا گیا ہے۔ یعنی ہم لوگ جانتے ہیں کہ حضرت آدم کو اللہ نے گوندا ہے، اپنے ہاتھوں سے، مبارک ہاتھوں سے حضرت آدم کو بنائی اللہ سبحانہ وتعالیٰ، پھر روح پھونکے تو وہ انسان بنے۔ تو یہ ان کی جو مٹی یہ مکمل ہونے سے پہلے یہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ تقدیر میں لکھ دی ہے کہ محمد یہ اللہ کا بندہ ہے اور خاتم النبی، یہ تو صحیح ہے، تقدیر میں سب کچھ لکھا ہے، یعنی اللہ کی تقدیر میں پہلے سے لکھا تھا کہ حضرت آدم کی ولادت سے اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ اللہ کتب مقادیر الخلائق، اللہ سبحانہ وتعالیٰ تمام تقدیر، لوگوں کی تقدیر لکھ دی۔ کب؟ انسان کی تخلیق، حضرت آدم کی تخلیق سے 50,000 سال پہلے، دیکھ 2000 سال نہیں، 50,000 سال پہلے، تو 50,000 سال پہلے لکھا گیا ہے کہ حضرت آدم پیدا ہوں گے، حضرت آدم کے اولاد میں سے ابراہیم ہوں گے، نوح ہوں گے، اسماعیل ہوں گے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہوں گے، موسیٰ نبی بنیں گے، عیسیٰ نبی بنیں گے، خاتم النبیین کون ہے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ لکھا ہے۔ یہ حدیث اتنا ہے کہ اللہ کے رسول میں موجود ہوں، یعنی میں تقدیر میں مجھے لکھا گیا، یہ چیز فیصلہ کیا گیا ہے جب حضرت آدم کی تخلیق سے پہلے، یہ حقیقت ہے۔ پھر اللہ کے رسول آگے فرماتے ہیں وَسَأُخْبِرُكُمْ عَنْ ذَلِكَ، یعنی اور مزید میں تفصیل ذکر کرتا ہوں، انی دعوت ابی ابراہیم، میں حضرت ابراہیم کے دعا کا نتیجہ ہوں۔ حضرت ابراہیم، یعنی اللہ کے رسول فرماتے ہیں حضرت ابراہیم دعا کی، کیا دعا کی قرآن میں؟ ربنا وابعث فیہم رسولا منہم، اے اللہ ان لوگ کے درمیان ایسے رسول بنا کے بھیجے، یعنی بھیجو جو ان لوگوں کو قرآن سناتا ہے، ہدایت کرتا ہے۔ تو اللہ کے رسول فرماتے ہیں حضرت ابراہیم کی دعا کا یعنی یہ جواب میں ہوں۔ اور کیا ہے؟ وہ بشارت عیسیٰ بھی، اور حضرت عیسیٰ جو خوشخبری دی ہے میرے بارے میں، یہی میں ہوں، کیونکہ حضرت عیسیٰ عیسائیوں کو اور یہودیوں کو ان لوگوں کو بتا دی ہے کہ میں خوشخبری دے رہا ہوں، میرے بعد ایک نبی آئیں گے جس کا نام کیا ہے؟ احمد، یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ ورؤیا امی، اور میں بھی اپنے ماں کے خواب کے میں یعنی یہ نتیجہ ہوں، یعنی حضرت اللہ کا ماں خواب دیکھی، ان کی ماں کون ہے؟ آمنہ بنت وہب، اس نے خواب دیکھی کہ اللہ کے رسول پیدا ہوں گے، یہ کو نہیں پتا تھا کہ نبی بنیں گے۔ جو کہتے حضرت آمنہ بی بی آمنہ کو پتا تھا کہ وہ نبی بنیں گے، کبھی نہیں پتا تھا، لیکن یہ ہے کہ خواب دیکھے کہ آپ کے ایک مبارک بیٹا پیدا ہوگا، اور یہ خاص اللہ کے رسول کے لیے نہیں ہے۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں وَكَذَلِكَ أُمَّهَاتُ الْأَنْبِيَاءِ يَرَيْنَ، اسی طرح نبیین تمام انبیاء کے مائیں ان لوگوں کو یہ دکھایا جاتا ہے کہ آپ کے مبارک بیٹا پیدا ہوگا۔ پھر آگے اللہ کے رسول فرماتے ہیں فَإِنَّ أُمَّ رَسُولِ اللَّهِ رَأَتْ حِينَ وَضَعَتْهُ نُورًا أَضَاءَتْ لَهُ قُصُورُ الشَّامِ، یعنی اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ جب میری والدہ میری ولادت کی ہے
تو یہ شام کی طرف اسی کی طرف کچھ نور اس میں یعنی کیا نکلا، نور دیکھی آسمان سے زمین تک. یہ تو حق ہے، یہ حدیث صحیح ہے. لیکن جو یہ ذکر کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول کی تخلیق آدم سے پہلے ہوئی ہے اور اللہ کے رسول کے لیے تمام لوگوں کو تخلیق کی ہے، یہ کسی بھی صحیح حدیث میں نہیں ہے. اللہ کے رسول یہ فرماتے کہ حضرت ابراہیم کے دعا ہو اور حضرت عیسیٰ کی خوشخبری ہو. اگر ان کے پہلے ولادت ہوئی ہے تو کی خوشخبری تھوڑی ہوں گے، ان کی دعا نہیں، کیونکہ پہلے ان کی تخلیق کی گئی ہے. لیکن نہیں، بلکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم عام لوگوں کی طرح ان کی ولادت ہوئی ہے. اللہ کے رسول کے حق پہچاننا ضروری ہے، ان کی سیرت جاننا ضروری ہے، حقوق سمجھنا ضروری ہے. غلو کرنا حرام ہے. محبت کے مطلب نہیں کہ جو بھی آپ کے دل میں بات آتی ہے اللہ کے رسول کے بارے میں کہہ دو، یہ غلط ہے، یہ شریعت ہے، دین ہے. جو ثابت ہے وہی کہو اور جو غیر ثابت ہے اس سے بچنا چاہیے. اللہ سے دعا کہ اللہ سبحانہ تعالی ہم لوگ کو ایسے خرافات سے بچائے اور ایسے واہیات سے ہم لوگ کو بھی محفوظ رکھے. صلی اللہ علی محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین.